مدینہ چل مدینہ المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ۔ جہاں جھوٹ بول کے جیت حاصل کی جائے وہاں پر تو سچ بول کے ہار جا، تو سچ بول کے ہار جا، خدا پاک تجھے میدان محشر میں جتا دے گا۔ جہاں جھوٹ بول کے جیت حاصل کی جائے تو سچ بول کے ہار جا۔ کیا کہا؟ تو سچ بول کے ہار جا، اللہ تجھے میدان محشر میں جتا دے۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ آپ آئی نہیں آئی؟ ہاں تھوڑی سی ہائی لیول کی بات ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ورتمان میں جو استھتی چل رہی، ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم تو تمہیں جملے دے رہے ہیں۔ پوائنٹ آپ فرماتے ہیں ہر آدمی اپنے سے طاقتور سے ڈرتا ہے۔ ہر آدمی اپنے سے جو طاقتور ہے، دولت میں، شہرت میں، طاقت میں، سماج میں، خاندانی طاقت، تو ہر آدمی اپنے سے طاقتور سے ڈرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو طاقتور سے مت ڈرا کر، کمزور سے ڈرا کر۔ اپنے سے جو کمزور ہو اس سے ڈرا کر۔ یہ طاقتور تو تجھے مٹائے گا، لیکن کمزور جس دن مسلح بچھا دے گا تیرے نام و نشان کو مٹا دے گا۔ آپ فرماتے ہیں تیرے ونش مٹا دے گا۔ ہاں دنیا کے اندر تیرا کوئی نام لیوا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے سے کمزور سے ڈرا کرو۔ بھائی طاقتور سے تو سب ڈرتے ہیں، لیکن اپنے سے کمزور سے ڈرا کرو۔ اے ہائے ہائے، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اور وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے عرض کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہو۔ محبت کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے، ایک سیما ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا ترازو نہیں بنائے جو میری محبت کو تول پائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا پیمانہ نہیں بنائے جو میری محبت کو ناپ پائے۔ فرمایا پھر آپ کہتے ہیں کہ میں ایک محبت کا تمہیں ادھارن اور ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص ریگستان کے اندر ہو، ریگستان ریت میں، دھوپ اور ریت میں، اور بھوکا اور پیاسا ہو، اور اس کے پاس میں پانی ختم ہو جائے، پھر اس کی جان صرف ایک پانی کے گھونٹ میں اٹکی ہو کہ اگر ایک پانی کا گھونٹ مل جائے گا تو یہ بچ جائے گا، بچ جائے گا، بچ جائے گا۔ تو اس ٹائم پہ اس آدمی کے سامنے وہ پانی لایا جائے، اس سے زیادہ اس کی نظر میں قیمت ہوگی کسی چیز کی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک گھونٹ پانی ہے جس میں جان بچ رہی ہے، اس ٹائم پہ اس ایک گھونٹ پانی سے زیادہ میں اپنے محبوب اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں، اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں۔ اور رہا میری محبت کا معاملہ تو ہر انسان کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے۔ بولے اس میں ٹیبل ٹینس میں ان کا ریکارڈ آیا، کرکٹ میں ان کا ریکارڈ، جھوٹ میں ان کا ریکارڈ، وعدہ خلافی پہ ان کا ریکارڈ، لوٹ پاٹ میں ان کا ریکارڈ۔ ارے ریکارڈ تو ریکارڈ ہی ہو، کسی کا صحیح کاموں میں، کسی کا غلط کاموں میں۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت میں میرا بھی ایک ریکارڈ ہوگا۔ سبحان اللہ کہنا کوئی گناہ تو نہیں ہے آپ کے یہاں، کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ میں تقریر رات دن اللہ کی عطا سے کئی دن کا لگاتار نکلا ہوا ہوں۔ اتنا ٹھنڈا مجمع اور اتنا ایسا انتظام میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور مجھے تو اللہ کی قسم اتنا بڑا کانفرنس چاہیے ہی نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں 20 میں 40 میں تیجے کی محفل ہو، اور 20-25 ہوں مگر صحیح آدمی بیٹھے ہوں، تاکہ اس میں تھوڑا سا کچھ اس کا رزلٹ نکلے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب حضرت نے ماشاءاللہ اتنا
یہ تنظیم جو نوجوانوں کی انہوں نے بہت بڑا وہ کیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، لیکن ان کی تو یہ چاہت ایسا رہا ہوگا، یہاں کافی لوگ آتے ہوں گے تعداد میں، لیکن ہو سکتا ہے یہ میری کم نصیبی ہے، کیونکہ میرے قدم گندے پڑ گئے اور وہ لوگ نہ آ سکے، اور یہ میں اپنی کم نصیبی سمجھ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن کوئی بات نہیں، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا فرسٹ اینڈ لاسٹ۔ اور میرا ایک شوق اور بھی رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی ہے، کہ میں کہیں کہیں جب دیکھتا ہوں کہ جلسے زیادہ کامیاب اور فلاپ ہو رہے ہیں تو میں جمعے میں پہنچ جاتا ہوں، اور جمعے کی نماز سے پہلے ٹیلر دکھاتا ہوں 10 منٹ کا، اور جمعے کی نماز کے بعد عموماً گاؤں میں چھٹی ہوتی ہے، میں سب کو روک لیتا ہوں، بیٹھو 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 بیٹھو، بیٹھ گئے، پھر اس میں انشاءاللہ اللہ کی عطا سے اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے میں تھوڑا سا مدینے کا سامان لاتا ہوں، پروڈکٹ۔ کون سا پروڈکٹ؟ جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ارے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا تو ہاتھی خالی۔ تو اس میں تبلیغ ہوتی ہے اور بے لوس کام ہوتا ہے اس میں۔ تو اللہ کی عطا سے ہم نے کیا کہ بھائی جلسے لمبے لمبے مت کرو تم، اب اس میں کم سے کم 20-30 ہزار روپے اٹھ گئے، ہم نے کہا اتنے لمبے مت کرو، بس تم ہمیں جمعے میں بلا لو، اور کم سے کم 500 روپے کی شیرینی لیا ہو، مٹھائی جو بھی ہو، اور جمعے کی نماز کے بعد میں 1 گھنٹے کا پروگرام، اسی میں سلام، اسی میں دعا، اسی میں فاتحہ، غوث پاک کی، کبھی غریب نواز کی، جو بھی مطلب نسبتی تاریخ آ جائے، اور اللہ کی قسم وہی جلسہ ہو گیا۔ اب جب تم اتنے پیسے اگاتے ہو، پبلک آتی نہیں ہے، تم بھی ملول ہوتے ہو، تمہارا بھی دل وہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے اتنی محنت کری، لوگ نہیں آئے، مگر جمعے میں تو اس کے مطلب وہ تو وہ ہے، اس کے تو گرو کو بھی آنا پڑا ہے، کیونکہ ان نے تو جمعہ ہی گانٹھ میں باندھا، کیا بولے جمعہ تو چھوٹتا ہی نہیں، دنیا تو چھوٹنا ہے مجھ سے، وہ دنیا چھوٹ جائے مگر جمعہ نہیں چھوٹے۔ یہ بہت ہی مطلب گناہوں کے اوپر دلیری والا جواب ہے کہ جمعہ نہیں چھوٹتا۔ اب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جمعہ نہیں، جمعہ ہی کا جمعہ، جمعہ جمعہ، کیا بولے جمعہ ہی میں؟ تو ہر آدمی جب جمعہ فکس کر لے گا تو اس کی موت آ گئی جمعرات کو، یا مر گیا منگل اور بدھ کو، تو قبر میں تو رسول کی بارگاہ میں بے نمازی بن کے جائے گا۔ اور بڑی حیرت اور بڑی غیرت کی بات ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن کے عمل سے بہتر اس کی نیت ہے۔ تو آپ مجھے مل گئے جمعے میں، میں بھی جمعے والا، اور آپ بھی جمعے والے، جب آپ ملے، اچھا آپ تو پھر ٹھیک ہے اگلے جمعے کو ملیں گے، نہیں مطلب میں تو آتا رہتا ہوں، نہیں میں تو جمعہ ہی میں ملوں گا، اور میں جمعہ ہی میں آتا ہوں، مطلب یہ جو ڈیپلی پوائنٹ ہے، نقطہ، وہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جمعہ کی بات کر رہا ہے 8ویں دن کی، اور اس کو خود پتا نہیں ہے کہ ایک قدم اٹھا رہا ہے، دوسرے قدم کی آس نہیں ہے، تو یہ نیت تک نہیں کر رہا ہے، یہ نیت تک نہیں کر رہا ہے کہ انشاءاللہ جمعے کے بھی علاوہ اللہ توفیق دے گا تو اور وقت بھی اپنے رب کو سجدہ کرتا رہوں گا۔ بولو میرے بھائی، آ رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ مطلب نیت تک کرنے کو تیار رہیں گے کہ انشاءاللہ جمعے کے علاوہ بھی میں ملوں گا، انشاءاللہ کبھی کبھی پھنس جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی انشاءاللہ جمعے میں بھی ملوں گا، اور آپ دعا کیجئے، اور میں آپ کے لیے کہوں کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ہم اور آپ ہر نماز میں ملتے رہیں، ہم اور آپ ہر نماز میں مصافحہ کرتے رہیں، معانقہ کرتے رہیں، اور دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ عز و جل کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ہمیں تو کوئی ایجنٹا گھمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کرا بھائی، 5 وقت کی نماز میرے 10 یار ہیں یا 20 میرے فرینڈ ہیں، اب ہم لوگ الحمدللہ نماز پڑھنا، یا ہمارے رشتہ دار ہیں یا ہمارے تعلقاتی ہیں، تو جیسے میں 5 وقت کی نماز میں گیا، میں نے اپنے یار اپنے دوست کو نہیں دیکھا، تو فوراً میں بے قرار ہو گیا، کیا یار عصر میں نہیں دکھے، مغرب میں نہیں دکھے، اللہ کی قسم فوراً میں ان کے گھر پہ پہنچ گیا، اور دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون کے سامنے؟ محمد عرفان بول رہا ہوں۔
یا محمد ہارون بول رہا ہوں؟ جب اندر میں پہنچا تو پہنچنے کے بعد میں کیا بات؟ بولے صاحب ہماری تو صبح سے بہت طبیعت خراب ہے. تو اللہ کی قسم دیکھ طبیعت خراب ہے تو فوراً تو نے نیت کر لی عیادت کی. اور آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کو جب اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کی عیادت کرنے جاتا ہے تو اس کے دروازے پہ فرشتے ہوتے وہ کہتے ہیں مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. عیادت کی فضیلت دیکھیں یہاں کتنی بڑی فضیلت. تو ادھر تو ایک ان کی مجاز پرسی کری آپ نے, ان کے دل کے اندر خوشی پیدا کری, اور اس کے بعد میں یہ معاملہ کانٹیکٹ کیسے جوڑا؟ تیرے رسول نے خدا کی قسم یہ تمام معاملات کو نمازوں سے جوڑا. اس میں کوئی ایجنٹے کی ضرورت نہیں. ہم نے کہا یار وہ فلاں آدمی سے ملنا ہے, اچھا آپ کو وہ ان سے مقبول بھائی سے ملنا, ان سے ملنا ہے, ہاں وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اگرچہ باہر ہو لیکن عشاء کی نماز میں تو اکثر یہی آتے ہیں. تو پہنچ گیا وہ صاحب ملاقات کے لیے اسی مسجد میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ اسی مسجد میں ملاقات کے لیے پہنچا تو آقا نے فرمایا کوئی ایجنٹے کی ضرورت نہیں ہے, اگر کوئی خبر پہنچانا ہے آپ کو محلے تک, کوئی خبر پہنچانا ہے محلے تک تو پانچوں نمازوں میں پہنچا دے. کہا یا رسول اللہ اور پورے شہر میں؟ آقا فرماتے ہیں پورے شہر میں اگر خبر پہنچانا ہے ایجنٹے کی ضرورت نہیں, جمعے کی نماز میں پہنچا دے. بھائی جمعے کی نماز میں پورا شہر آ رہا. کہا یا رسول اللہ پورے گاؤں تک پہنچانا ہے اور سارے گاؤں والے موجود بھی نہیں ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں رمضان میں تو آئی جائے گا, پورے گاؤں تک پہنچانا ہے تو عیدگاہ سے پہنچا دے. نہیں آئی سمجھ تو سبحان اللہ میں کہوں گا خالی اکیلے. مطلب آپ یہ دستور تو دیکھیں, آپ ڈی سی پلین, آپ میرے مصطفیٰ کے قانون کو تو دیکھیں, کیا تمہیں اور ہمیں کیا قانون ملا. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں میرا بھی ایک ریکارڈ ہوگا. فرمایا کون سا ریکارڈ ہوگا؟ تو تمام صحابہ اکرام کی موجودگی میں آپ فرماتے کہ میرا یہ ریکارڈ ہوگا کہ قیامت تک جتنے بھی بچے پیدا ہوئے اور وہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ بچے پیدا ہوئے یا ہوتے رہیں گے. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور آنے کے بعد میں جب اپنی ماں کے شکم سے باہر آتا ہے اور آ کے جب وہ آنکھوں کو کھولتا ہے تو ماں کی چھاتی پستان کو دیکھتا ہے, اپنی دادی پھوپھی اور نانی کو دیکھتا ہے, نرس کو دیکھتا ہے, اسپتال کے در و دیوار کو دیکھتا ہے, پھوپھی اور چچی اور بہن کو دیکھتا ہے. لیکن میرا بھی ایک ریکارڈ ہے, اے میرے آقا جب میں پیدا ہوا خانہ کعبہ کے اندر تو میرے باپ ابو طالب نے جب دیکھا کہ میں نے کئی دن تک آنکھیں نہیں کھولی, 8 دن تک آنکھیں نہیں کھولی, تو سب نے یہ خبر اڑ گئی کہ ابو طالب کا بچہ جو ہے وہ نابینا پیدا ہوا ہے, اندھا پیدا ہوا ہے. لیکن یا رسول اللہ جب میرے بابا جان ابو طالب جب آپ کا ہاتھ پکڑ کے جب لے کر کے آئے تھے, یعنی جب لے کر کے آئے تھے میرے پالنے کے پاس, تو میں نے اس وقت اپنی آنکھوں کو کھولا تھا. تو کوئی جب اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے تو کوئی کسی کو دیکھتا ہے, کوئی کسی کو دیکھتا ہے. اور یا رسول اللہ میں تو کعبے میں پیدا ہوا, میں کعبے میں پیدا ہوا, مگر میں نے جب آنکھوں کو کھولا تو اس کعبے کو نہیں دیکھا, کعبے کے کعبے کو دیکھا. میں نے دیکھا سب سے پہلے تو آمنہ کے لال کو دیکھا. قیامت والے دن میرا بھی یہ ریکارڈ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے میرا بھی قیامت میں ریکارڈ ہوگا کہ میں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو خدا کی قسم میں نے کعبے کو بھی نہیں بلکہ کعبے کے کعبے کو دیکھا. جو ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھے, ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھے. یہ محبت ہے صاحب.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وضو کر کے آپ آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا. پوچھا کہ اے امیر المومنین یہ مسکرانے کی وجوہات کارن ریزن کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ وضو کر کے آسمان کو دیکھ رہا ہوں اور مسکرا رہا ہوں، یہ مسکرانے کی کوئی اور وجوہات نہیں ہے، صرف یہی کارن یہی ریزن ہے. اسی جگہ وضو کر کے میرے آقا مسکرائے تھے تو میں بھی مسکرا رہا. یہ ہے محبت خدا کی قسم. ای محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ڈاکٹر اقبال صاحب کہتے ہیں ارے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آپ تو باجرے کا اور گیہوں کا دانہ لے کے جاؤ اور کھیت جو ہے آپ نے اس کو جوتا اور مٹی کو کھودنے کے بعد میں آپ اس میں باجرے کا یا اس کا دانہ ڈال دیجئے، کیونکہ گیہوں کی بیڑ نہیں لگتی ہے. اب وہ گیہوں کا دانہ خاک مٹی کو کہتے ہیں، وہ گیہوں کا دانہ مٹی خاک کھیت میں جو مٹی ہے، اگر وہ دانہ اپنے آپ کو خاک میں نہ ملائے تو کیا 70 بالیاں آپ کو گیہوں کی مل جائیں گی، دھان کی مل جائیں گی؟ وہ ایک دانہ جب اپنے آپ کو خاک میں مٹاتا ہے تو 70 بالیاں دے دیتا ہے. اور ایک جب نبی کا دیوانہ امام حسین کا بیٹا ہندوستان میں آ کے خواجہ غریب نواز اپنے آپ کو مٹاتا ہے تو 90 لاکھ مسلمان دے دیتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو ہم نے کہا صاحب مٹاتے تو ہیں. بولے کیا مٹاتے ہو؟ بولے نائی کی دکان پہ ہر تیسرے دن سرکار کی سنت مٹاتے ہیں. میں نے تو پہلے تم سے کہا تھا کہ احساس جگانے والی باتیں ہوتی ہیں. اب میں کتنا آپ لوگوں میں بدصورت، کتنا بدصورت ہوں میں، کیونکہ میرے داڑھی ہے اور آپ نے داڑھی نہیں رکھی تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ارے یہ تو سب کہنے سننے کی باتیں، ملاؤں کے چکر میں مت پڑو. ہاں پھر ہم نے کیا کریں؟ بولے جو آج تک کرتے آ رہے ہو سنو سب کی، کرو اپنے من کی. ہاں یہی تو چل لیا. تو کیسی کرو گے؟ بولے اپنے من کی. تو ہم نے کیا من کی؟ بولے ہاں. ہم نے کیا کربلا کے اندر 22,000 مسلمان تھے یزید کے گروپ میں، یزید کے ساتھ. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ حسین کے چکر میں مت پڑو. معاذ اللہ، اگر حسین پاک کی باتوں پہ عمل کرو گے تو بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا. یزید کے ساتھ کیا موج مستی ہے، کیا منورنجن ہے. تو کیا کرا جائے؟ ارے کہا تم نے کلمہ پڑھائے، جانے کتنے تو حافظ تھے اس میں، جانے کتنے مولوی تھے. تو انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا، بولے جیسی ہوا چلے ویسی چلو. بولے ہوا تو یزید کے ساتھ ہے، فوج کی کثرت یزید کے ساتھ ہے، حکومت تخت و تاج تو یزید کے ساتھ ہیں، عیش اور عیاشییں اور شراب کے جام یہ سب یزید کے ساتھ ہیں، بھوک حسین کے ساتھ ہے، ذکر حسین کے ساتھ ہے، تلاوت حسین کے ساتھ ہے، سجدہ حسین کے ساتھ ہے، مفلسی حسین کے ساتھ ہے. اللہ کی قسم یہ ذکر و اذکار حسین کے ساتھ ہیں، سجدے لمبے لمبے حسین کے ساتھ ہیں. بولے ادھر مت جاؤ، عیاشی یزید کے ساتھ، فوج کی کثرت یزید کے ساتھ، نہر فرات کے اچھلتے دھارے یزید کے ساتھ، تخت و تاج یزید کے ساتھ، کثرت یزید کے ساتھ، پاپولیشن یزید کے ساتھ. لیکن خدا کی قسم جب انہوں نے کہا کہ جیسی ہوا چلے ویسی چلو، جیسی ہوا چلے ویسی چلو، چکر میں مت پڑو، تو سنو جو ہوا کے ساتھ تھے وہ یزید کے ساتھ تھے، جو شریعت کے ساتھ تھے وہ حسین کے ساتھ. اور جنہوں نے یہ کہا کہ جیسی ہوا چلے ویسی چلو، تو ہوا کے ساتھ چلنے والے مٹا دیے گئے، حسین کے ساتھ چلنے والے دلوں میں بسا دیے گئے. بالکل کلیئر ہے، بالکل ایسے کر کے
دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. تم حسین کا لیبل لگا کے, داڑھی یزید نے منڈائی تھی سب سے پہلے, اور حسین کے گروپ میں اگر کوئی دڑ منڈا تھا تو تم کھچڑا گھونٹ گھونٹ کے سوچ رہے ہو کہ شربت پلائے پلائے کے بیڑو پار ہے. بیڑا پار نہیں ہے, بیڑا تو ہلکنڈا ہلک جائے گا. اعلی حضرت کہتے ہیں کہاں کھوئے ہو, کہے کیوں نہیں دیتے لوکیشن, حالات اور سچویشن کو نہیں دیکھتا. جو رسول کا غلام ہوتا ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لے خبر چل کہ غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے آقا میرے مولا میں تو تیرے قربان گیا. ہم بمبئی کے اندر رہے, 22 ہیرو ہیرونوں کے آٹوگراف میرے پاس میں رکھے, پلیز آٹوگراف. شوٹنگوں میں میں جاتا تھا, آج سے 27 سال پرانی بات کہہ رہا ہوں. لیکن جانے کے بعد میں میرا فرینڈ فاش کرا ایک اللہ والے نے کہا, رے تم ان کے آٹوگراف لیتے ہو, یہ ہجڑے یہ ناچنے گانے والے, کھڑے ہو کے موتنے والے, ایک فلم میں بیوی بنا لے, دوسری میں اماں بنا لے, تیسری میں بہن بنا لے, تم ان کے آٹوگراف لیتے ہو کہ یہ کیا قبر میں تمہارے کام آئیں گے آٹوگراف, میدان محشر میں. تم یہی نہیں سمجھ پائے ابھی تک کہ اصلی ہیرو ہے کون. میں نے کیا بتائیے بھائی اصلی ہیرو کا انٹروڈکشن کراؤ, کون ہے. کہنے لگے یہ تو سب ناچنے گانے والے ہیں, یہ تو سب جوکر ہیں, جوکری کر رہے ہیں, روٹوں پہ ناچ رہے ہیں اور تم سے پیسے لے رہے ہیں. تو ہم نے کیا واقعی بات تو صحیح ہے, مگر ہمیں یہ بتا دو کہ اصلی ہیرو کون ہے. کہنے لگے یہ ناچنے گانے والے ہیرو نہیں ہیں, اگر اصلی ہیرو اگر بمبئی کی دنیا میں کوئی ہے تو سمندر کی لہروں میں لیٹا ہوا حاجی علی ہیرو ہے. حاجی علی ہیرو, سمجھ گئے کہ سمندر بھی اس کی ٹھونکروں میں ہے. ابھی بمبئی کے اندر کتنا پانی آ گیا, مگر مجال ہے میرے حاجی علی کی سیڑھی کے اوپر چڑھ جائے. ارے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اللہ کی قسم تو پاور, میں کیا پاور بتاؤں, کیا پاور دکھاؤں. اس لیے بھائی ہیرو اگر ہے تو میرا حاجی علی ہیرو, جن نے سمندر کی لہروں میں مسلح بچھا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ آواز اور یہ انعام ملا, اے حاجی علی جو ہماری مسجد ہمارے گھر کو آباد کرتا ہے, ہم قیامت تک اس کے در کو آباد کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کی قسم اپنے اندر جاگرتی پیدا کرو, تبدیل چینجنگ لاؤ, پریورتن بدلو. آپ کہو گے کیسے بدلیں, ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم نوکر ہیں کسی کے. بڑا ایزی ہے اپنے آپ کو بدلنا. ہم نے کہا یہ بتائیے کہ آپ کتنے ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. حضرت بس بھاگ دوڑ کے عشاء کی ملتی ہے اور فجر کی بھی مل جاتی ہے. تو میں نے کہا 3 نمازیں ظہر عصر مغرب, کسی کی دکان پہ کام کرتا ہوں, کسی کا نوکر ہوں. ٹھیک ہے پہلے تو چھوڑنا نہیں چاہیے, لیکن اگر تیری وہ نمازیں چھوٹ گئیں, عذر شرعی مجبوری ہے, اور جب تو اپنے گھر میں گھوسا پورے دن کام کر کے, تو ٹفن میں کھانا جو تھا صبح لے کر کے گیا تھا نہ کھانا, دوپہر کا لنچ, تو وہ بھی واپس لے آیا. کہنے لگے آج اتنا کام تھا کہ آج کھا تک نہیں ملا, اتنا کمایا کہ کھا تک نہیں پایا. گھر والی نے کہا بالکل کھانا ریڈی ہے, آپ جلدی سے ہاتھ منہ دھوئیے. اب یہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے گیا, استنجا پیشاب سے فارغ ہوا, گیا ہاتھ دھونے. تو دن بھر کا تھکا ہارا تھا, پسینے آئے تھے دھول وغیرہ میں. اس کے بعد میں صاحب ان نے جلدی سے ہاتھ دھوئے, ہاتھ دھو کے کلی کری, اور جلدی سے ان نے منہ پہ چھپک کے مارے, صابن بھی لگا کے. اس کے بعد میں ہاتھ دھو لیے
اور آج کے نیو جنریشن اور آج کے نوجوان کا پورا لک بالوں کے اوپر توجہ ہے، بالوں پہ چلتے پھرتے ہر وقت بالی بناتا ملے گا. ارے جس کو بال بنانے سے فرصت نہیں ہے وہ کیا اسلام کے لیے تلوار اٹھا سکتا ہے؟ سمجھ رہا ہے؟ جس کا پورا دھیان بالوں ہی پہ ہے کہ بس میں کیسا بن جاؤں. اب تو نے گیلا ہاتھ پانی کا لے کے بالوں پہ پھیرایا، آخر میں تو نے پیروں کے پنجوں پہ بھی پانی ڈال لیا. لیکن یہیں پر تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، یہ ہے دنیاوی سوچ. میرے آقا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اگر تو اپنی سوچ دینی بنائے، دینی، تو وضو میں بھی تو 4 ہی فرض ہیں بھائی. وضو کے اندر 4 فرض ہیں. یہ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت ہے. تو وضو کا سب سے پہلا فرض ہے کہ چہرہ دھونا، یعنی بال جہاں سے اگتے ہوں وہاں سے لے کے ٹٹوے تک یہ چہرے کی لمبائی، اور کان کی اس لو سے لے کے اس لو تک یہ چہرے کی چوڑائی. تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو نے 3 بار پانی مارا، چہرے پہ ڈالا، اس کے بعد میں یہ پہلا فرض ہے. کونیوں سمیت تو نے ہاتھ دھوئے، یہ دوسرا فرض ہے. گیلا ہاتھ لے کر کے تو نے مسح کیا، تیسرے یہ تیسرا فرض ہے. چوتھا سر کا مسح کرنا. آخر میں تو نے پنجوں پہ بھی پانی ڈال لیا، وہ چوتھا فرض ہے. اور وضو میں 4 ہی فرض ہیں. تو نے کر لیے سارے کام، لیکن نیت وضو کی نہیں کری. نیت وضو کی نہیں کری. تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وضو کی نیت کر لے. اب یہ وضو کی نیت کر لی، وضو ہو گیا. اب گھر والی نے یا بی بی نے یا بہن نے ہماری یا اماں نے ہماری کہا آئیے کھانا لگا دیا. ابا وضو جب کھانے کو چلا تو اب دل کے اندر یہ آیا کہ میں نے وضو تو کر لیا ہے، اب میری یہ غیرت کیسے گواہی دے گی کہ ننگے سر اور بنا بسم اللہ کے کھانا کھاؤں. بلکہ فوراً وہی کانٹیکٹ ہے مدینے سے، جو امیر اہل سنت کہتے ہیں کہ پیرس و لندن کے سپنے چھوڑ دے اور بس مدینے سے رشتہ جوڑ لے. اب مدینے سے اگر اس کا رشتہ جڑا ہے تو اس نے کیا بھائی، کھانا کھانے کی بھی 5 سنتیں اور آداب ہیں. بھائی کھانا کھانے سے پہلے ہمارے حضور نے فرمایا تازے ہاتھ دھو، یہ 1 سنت. دسترخوان بچھانا یہ 2 سنت. سر ڈھکنا یہ 3 سنت. بسم اللہ شریف پڑھنا یہ 4 سنت. کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ 5 سنت. اب جب مدینے والے کی محبت میں چلا ہے اور وضو کر لیا تو اب بنا سنتوں کے کیسے کھائے گا؟ گھر والی سے کہے جلدی سے دسترخوان بچھا. اب ان نے دسترخوان بچھا دیا، سر پہ ٹوپی رکھ لی، ہاتھ تو دھولے ہی ہیں تازے. آج اب جو ہے وہ تمہیں ہر وقت کان میں کہی رہا ہاتھ دھولے ہاتھ دھولے. امیتابھ تک کو آنا پڑا ہمارے ہاتھ دھلوانے. ابے تو کیا آئے گا ہاتھ دھلوانے؟ ہمارے رسول نے تو 1470 سال پہلے ہاتھ دھلوا دی. پہلے کوئی لیڈی بھیج دی تھی، ہاتھ دھوئیے کرپیا، دوری بنائے رکھیے کرپیا، منہ پہ ڈھاٹا لگائیے کرپیا. ہم ڈھاٹے کائے کو لگائیں؟ جب ہماری عورتوں نے جب پردے باندھے تو تم مذاق بنا رہے تھے. کہے میرے محبوب کی بیٹی خاتون جنت کی کنیزیں ہیں، تو ان کی مذاق بناتا ہے؟ ایسی بیماری بھیج دوں گا، تجھے بھی ڈھاٹا لگانا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جس کو دے بھیا دور رہو، ڈھاٹا ڈھاٹا. کیونکہ مسلمان ریل وہی ہوتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے، موت سے نہیں ڈرتا ہے. اور کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے. مگر یہ بھی نہیں ہے بھیا تم کہو کہ وہ مولانا قطعی چھوٹ دے گئے ہمیں، تھوڑا بہت تو پالن کر ہی لیو. کیونکہ ہمارے بھی بھیا گلے میں ڈالے رہتے، ہم نے دیکھا کہ سب وہ، تو ہم نے کہا ہم تو ذمہ دار آدمی ہیں اپنی قوم کے، کہیں ہمیں ٹونکنے کی نوبت نہ آئے. ہم نے بھی ایسے کر لی. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اور باقی تو ہماری موت تو ہمارے رب کے اختیار میں، اور موت تو برحق ہے. ارے وہ کل چاہے تو آج لے لے اور آج چاہے تو ابھی لے لے، لیکن ہمیں ایسے تھوڑی مرنا ہے. ہمیں ایسے مرنا ہے کہ ادھر موت آئے اور ادھر اندھیری قبر میں رسول کا دیدار ہو جائے.
تو یہ آپ نے جو ہے صاحب وضو کر کے باب وضو اور پانچوں سنت کے مطابق کھانا کھا لیا. اب کھانا کھا کے جب آپ اٹھے تو آپ کا تو وضو ہے. اب آپ کے آقا کیا فرماتی کہ جب شام کا کھانا کھاؤ تو 100 قدم چل لو. اب اپنے گھر کے باہر نکلے اور جب 100 قدم چلے تو سبحان اللہ مسجد آ گئی. جب مسجد آ گئی تو تم نے کیا یار وضو تو ہے ہی ہمارا, اور جلدی سے مسجد کے اندر گئے. 4 رکعت نماز فرض قضا ظہر, 4 رکعت نماز فرض قضا عصر, 3 رکعت نماز فرض قضا مغرب. فجر کی پڑھ کے گئے تھے نا, ظہر عصر مغرب, یہ قضا آپ نے پڑھ لی. 4 اور 4 8 اور 3 11. اب جسم میں تھکان ہے. اب تم سوچ رہا ہو کہ عشاء کی 17 رکھتے تو 17 مت پڑھ, 4 فرض پڑھ لے, 4 فرض پڑھ لے اور 2 سنت اور 3 وتر پڑھ لے. اور نہ پڑھنے سے تو یہ بہتر ہے کہ 4 فرض اور 3 وتر تو پڑھ ہی لے. تو اب یہ کیا ہے, 4 اور 4 8 اور 3 11 اور 2 سنت پڑھی تو 11 12 13. اب یہ 13 رکھتے ہو گئی, اور اب تم نے عشاء کے 4 فرض پڑھے تو 13 اور 4 17 اور 3 وتر, یہ ہو گئی 20. اب اس 20 رکھتوں میں تم میں اور مجھ میں کس کو موت آ جائے گی؟ کون مر جائے گا یہ 20 رکھتے پڑھنے میں؟ تم بیٹھے ہو نکال کے 250 گرام کا موبائل بیٹھا چوکھٹ پہ, وہ اسی میں مرا پڑا ہے. یہ موبائل تیری قبر کے اندر تھوڑی کام آئے. یہ پب جی ناٹک, یہ سے ناٹک, وہ سے ناٹک, یہ گانے اور باجے, ان سے تو دل لگا رہا ہے, کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ تم موبائل مت چلاؤ, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں تم سے کہ گانے مت سنو, رات دن ناچو ہجڑے بن کے, لیکن یہ بتا دے کہ مرے گا یا نہیں مرے گا. اس لیے اللہ کی قسم اپنے اندر سدھار پیدا کرو, سدھار پیدا کرو, نام کے نہیں کام کے عاشق بن جاؤ. دیکھو یہ بچے منبر کی طرف لاتے کر کے اپنے پیر کر کے, اللہ تعالیٰ تو خیر فرمائے. کبھی بھی اب بھیا اگر مجھے بلاؤ تجھے ایسا ڈیفرنس مت رکھنا, ایسے کر کے مل کے بیٹھ جانا, نہیں تو بہت معاملہ خراب ہو جائے. میں آج پہلی بار ایسا کر رہا ہوں, ادھر کو دوڑاؤں پھر ادھر کو دوڑاؤں. تم تو بہت قریب ہو, تھوڑا اور ادھر کو ہو جاتے تو میں ایسے کر کر کے کرتا, پھر ایسے کرتا. سمجھ گئے؟ وہ تھوڑی ہوتا ہے یار. تو اس لیے انشاءاللہ عز و جل آج میرے پیارے بھائی ہم تو انسان ہیں, اشرف المخلوقات. ایک شخص بالکل انگوٹھا ٹیک, بالکل گاؤں کا دیہاتی, لیکن اللہ والوں کی صحبت میں, حضرت کی مولانا صاحب کی صحبت میں, ان کی صحبت میں بیٹھا اور وہ دیکھا تو نہیں نمازی بن گیا. علم نہیں تھا مگر نمازی بن گیا. نماز پڑھتے پڑھتے صاحب ایک دن رات کو نیک کسان تھا, کاشتکار, کھیت میں دھان کی بیڑ لگائی. 15-20 دن ہو گئے. آ کے روز کی طرح عشاء کی نماز کے بعد لیٹا, لیٹ کے سو گیا. جب سویا تو بہت بڑا طوفان آیا اور طوفان تباہیاں مچا کے چلا گیا. جب یہ شخص صبح فجر میں جب اٹھا تو اٹھ کے ان نے کیا دیکھا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں گری پڑی, 5-5 فٹ کے نیچے گہرے پیڑ اکھڑے پڑے. اب جب اس نے مکان کے باہر نکل کے دیکھا تو عجیبی منظر تھا, وہ تو ویرانی کا. تو کہنے لگا مولا جب یہ بلڈنگیں گری پڑی ہیں اور یہ جو ہے نا یہ 5-5 فٹ کے 10-10 فٹ کے نیچے گہرے پیڑ اکھڑے پڑے ہیں, تو میری فصل اور میری کھیتی کی اس کے سامنے اوقات کیا. لیکن پھر بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوا کھیت تک چلتا ہوں. فجر کی نماز پڑھ کے گیا, اللہ کا ذکر کرتا ہوا جب کھیت میں گیا تو سبز و شاداب ہرا بھرا کھیت لہریں لے رہا تھا, ہوا میں جھونکے لے رہا تھا. یہ مینڈ کے قریب کھڑا ہوا اور کہنے لگا
اپنی زبان میں اپنے کھیت سے، کھیت کے پودوں سے، ابے تم کیسے بچے؟ ارے سب تو اکھڑ گئے، سب بلڈنگیں گر گئی، مگر تم کیسے بچے؟ جب اس نے پودوں سے یہ کہا مخاطب ہو کہ تم کیسے بچے، تو آواز آئی کہ ہم نے یہ سنا ہے جب وہ ہوا اور وہ طوفان آیا تھا نا، تو ہم نے اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکا لیا تھا، ہم نے سنا ہے جو جھک جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو جھک جاتا ہے وہ اور یہ اتنے گہرے پیڑ جن میں لنگوٹ تک بندے تھے بجرنگ بلی کے، وہ اکھڑے پڑے۔ کہا صاحب ہم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا صاحب جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے، جو اکڑ جاتا ہے وہ اور جو جھک جاتا ہے۔ غیرت ماری گئی ہے مجھے کئی دن ہوگا، میں نے سجدہ ہی نہیں کرا۔ سرکار کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہر انسان انسان کے قریب ہوتا ہے، وہ اس کے قریب، وہ اس کے قریب، یا رسول اللہ میں رب کے قریب کب ہوں گا؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن جب نماز کی نیت کرتا ہے اور جب نماز پڑھتے پڑھتے حالت سجدے میں جاتا ہے، ساری دنیا سے دور ہوتا ہے، اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہم یہاں پر اتراتے پھرتے کہ آج تو میں نے اس سے بات کر لی، آج تو چیئرمین صاحب سے بات کر لی، بدھائک جی سے بات کر لی، کیا ہماری رب سے بھی بات ہو جائے گی؟ سرکار فرماتے کہ جب تو قیام میں کھڑا ہو کے نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہے نا، اور جس وقت تو الحمد شریف پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ اور قرآن کی سورتیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے تیری بات ہوتی ہے۔ تو اب ہم نے تم سے یہی نہیں پوچھنا ہے کہ نماز پڑھی نہیں پڑھی، ہم تو تم سے یہی پوچھیں گے کہ اپنے رب سے بات کی نہیں کی، اپنے رب سے بات کی یا نہیں کی؟ تو تم کہتے ہو کہ میں نے اس سے بات کر لی، اس سے کر لی، ارے آج ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو نے رب سے بات نہیں کی۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی حالت میں ہم مر جائیں کاؤنٹنگ کرتے ہی کرتے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا جو بھی کچھ سنا ہے دیکھو بھیا چراغا کرو، جھنڈے لگاؤ، یہ تمام ہمارے علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، اور باقی جو بھی اوصاف اور کمالات اور بھی بہت سی چیزیں بتانا تھی وہ اتنی کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ پورے تھیلے میں بھری تھی ٹیبلیٹ کیپسول، لیکن ایک بھی فائدہ نہیں دے رہی تھی، اور ایک یہ ہے کہ ایک ہی ٹیبلیٹ ہوئی لیکن کام ہو گیا۔ تو بس آپ تو یہ کہہ دو کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا اپنے رب کو سجدہ کرتا رہوں گا۔ اٹھاؤ ہاتھ سب، اور جو میں نعرہ لگا رہا ہوں وہ تم بھی لگاؤ، کہہ دو دنیا چھوٹے تو چھوٹے مگر نماز سجدہ۔ کسی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کس بندے سے پیار کرتا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی مسجدوں سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ تو یہ مسجدوں سے پیار ہے جو آٹھ دن تک تم جھانکی نہیں رہے ہو، اس لیے ایسا اپنے اوپر ظلم مت کرو، اپنے اندر جاگرتی پیدا کرو اور نماز کو مت چھوڑو۔ اللہ کی قسم جس وقت بندہ مومن جب کھڑا ہوتا ہے نماز میں، آپ نے دیکھا جب آتنکوادی وغیرہ بارڈروں پہ جب گھر جاتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اور وہ ہتھیار جو ہوتا ان کے سامنے وہ پھینک کے ایسے کر کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے ارادے کو تبدیل کر دیا، نظریے کو چینج کر دیا، اب ہم عورتوں کو بیوہ نہیں کریں گے، بچوں کو یتیم نہیں کریں گے، ہم نے گن پھینک دی، ہم نے اپنے آپ کو اب تمہارے حوالے کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا۔ تو اب اس کے اوپر زیادہ سختی نہیں کی جاتی کہ جو آتنکوادی اپنے آپ کو حوالے کر دے، فورس نہیں کی جاتی نا۔ لیکن تم کتنے خوش نصیب ہو کہ جب تم وضو کر کے صف اول میں کھڑے ہو کے تم بھی اسی طریقے سے ہاتھ کرتے ہو
اور ہاتھ کرنے کے بعد میں یہ دل میں کہتے مولا میں نے اپنا نظریہ چینج کر دیا، دنیا چھوڑ ہی آیا، اب وہ سارے کام نہیں کروں گا مولا، اب میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا۔ تو آواز آئی ارے میرے بندے تو نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، میں نے اپنی جنت کو تیرے حوالے کر دیا۔ پھر تم نے صاحب رکوع کرا اور رکوع کی تسبیح پڑھ رہے ہو تم سبحان ربی العظیم، اے اللہ تو ہی عظمت والا، اے اللہ تو ہی عظمت والا، اس کا ترجمہ ہے۔ پھر آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ کو جس نے پکارا اللہ نے اس کی پکار کو سن لیا۔ پھر آپ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کہتے ہوئے سجدے میں گئے، اور سجدے میں جا کے آپ نے ناک کو ایسے کر کے دبایا اور پیروں کی 10 انگلیوں کو دبا کے قبلے کی طرف کرا، اور پھر آپ اپنی ناک کو تصور کر رہے ہو مولا اب میں تیری بارگاہ میں ناک کو رگڑ لاؤں، میں نے اپنے اوپر ظلم کیے، اس ناک کے چکر میں میں نے رنڈیاں نچائیں، ناک کے چکر میں میں نے ماں باپ کو ستایا، ناک کے چکر میں پڑوسیوں کا دل دکھایا، اس ناک کے چکر میں میں نے سسرالیوں پہ ظلم کیا، اے اللہ بس میں یہ ناک اب تیری بارگاہ میں رگڑ کے کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلی، میں کچھ نہیں، اے اللہ تو ہی اعلیٰ، اے اللہ تو ہی اعلیٰ ہے۔ جب آپ نے کہا کہ تو ہی اعلیٰ ہے تو کسی دن تو آواز آئے گی میرے بندے سجدے سے سر تو اٹھا تجھے بھی اعلیٰ بنا دوں گا۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی ہے، وہ نبی تمہیں بھی اعلیٰ بنا رہا ہے اور اعلیٰ بنانے کے سارے نسخے تو تمہیں دے دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درود پاک یاد کر لیجئے میرے ساتھ، پڑھیے صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ دیکھا تم نے درود و سلام سے ہی شروع ہوا تھا نا کہ آقا میرا درود پاک سنتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی وقت کے پردھان منتری 60,000 مرتبہ پڑھیں اور تم اپنے آقا کے اوپر 313 بار بھی نہیں